اللہ کے لیے متوجہ ہو جاؤ. ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل کچھ بھی نہیں، سنی سنائی ہے. دیوبند جب یہ مسئلہ چلا گیا وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُصَابُونَ عَلَيْهَا إِن كَانَتْ طَاعَةً وَيُعَاقَبُونَ عَلَيْهَا إِن كَانَتْ مَعْصِيَةً. پڑھا نہیں پڑھا شرح قائد میں؟ افعال عباد اللہ کے مخلوق ہے. بندے کے جتنے بھی افعال ہے، افعال کا خالق اللہ ہے، اور افعال عباد مخلوقۃ للہ ہے. سمجھ گئے؟ زنا ہے، شراب نوشی ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، غیبت ہے، بدکاری ہے، یہ سارے افعال ہیں، افعال العباد ہیں، ان کا خالق اللہ ہے. خلق الشیء یہ کبھی نہیں ہے، خلق الشیء کبھی نہیں ہے، کبھی کسب ہے. اب میں نے بانسری بجائی، بانسری میں نے بنایا میں نے، لیکن بجا آپ رہے، کسب آپ اس کا کر رہے، تو کبھی آپ ہے، میں نہیں. یہ ویسے ایک مثال میں نظیر پیش کر رہا ہوں، سمجھتا؟ اور پھر اللہ کے کسی فعل کو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کو بلا کر کبھی سمجھا بھی نہیں جاتا، تو کبھی کسب کو، اور کاسب بندہ ہے، اور سزا جو مل رہی ہے وہ کس پر مل رہی ہے؟ کسب پر مل رہی ہے. شراب کو بنایا کسی نے، اب آپ نے پی لیا، کسب، شرب کا کسب آپ نے کر لیا، لہذا جہنم جو واجب ہوگی وہ آپ کے کسب پر ہوگی، اور کسب آپ کا اختیاری ہے. سمجھے؟ اب اعتراض آ گیا، ان القصب فعل من الافعال وكل فعل مخلوق للہ فالقصب ايضا مخلوق للہ وافعال العباد مخلوقۃ للہ. یہ موجب کلی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ کسب بندے کا فعل ہے، تو کسب تو خود فعل من افعال العباد ہے. اب کسب کو اگر آپ نے نکال دیا، اب آپ کہیں گے کہ کسب بندے کا فعل ہے، اللہ کا نہیں ہے. کسب کا خالق بندہ ہے، اللہ نہیں ہے. سمجھے؟ تو یہ سالب جزیہ ہو گیا جو موجب کلیہ کو توڑ دیا. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ اس کا جواب نہ دیوبند میں ہے، نہ اس کا جواب قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رازی کے ہاں ہے، نہ کسی میں. رازی نے اسی میں لوگوں کو مار دیا، تفسیر کبیر میں بھی. ملا مارتنگ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جواب سنا ہے، آپ سے عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے کہ ان القصب قد خص من تلک الموجبۃ الکلیۃ، اس موجب کلیہ سے کسب یہ مخصوص ہے، اور یہ اس سے استثناء عقلی کے طور پر کسب کا خالق بندہ خود ہے. یہ استثناء عقلی ہے. ملا مارتنگ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات آ کر کے پھر یہ ہے کہ ٹھہر جاتی ہے، ورنہ اس کا جواب کوئی نہیں ہے. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آتا. حضرت اقدس نے خود بھی، دیوبند بھی کسی زمانے میں لکھا ہے اس کو، دیوبند والوں کے پاس اس کا جواب بنا نہیں. حضرت کی بات دل کو لگتی ہے، سمجھے؟ باقی معتزلہ اور شین و یا عین و ہاں یعنی امامیہ، ان کے ہاں افعال العباد مخلوقۃ للعباد، وہ مخلوق للعباد ہے. چونکہ میں جاتا رہتا ہوں، ان حضرات سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، وزارت تعلیم وغیرہ میں ان کے بڑے بڑے ذاکر شیخ الحدیث ان کے آتے ہیں، تو ان کے ہاں یہی ہے معتزلہ بھی. سمجھے؟ حضرت اقدس نے اپنی تفسیر میں اسی کو لے کر کے لوگوں کو مارا ہے، اور لیکن اس کا جواب جو دیا ہے ابن عادل نے. ابن عادل کی تفسیر اب آ گئی 20 جلدوں میں، اللباب فی علوم الکتاب، سمجھتا ہے؟ 20 جلدوں میں ابن عادل حنبلی کی. اس نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیا، اور دوسرا عبد الکریم الطوفی الاشارات الالہیہ 2 جلدوں میں اس کی حضرت نے بھی تعاقب کیا ہے. اور یہ جبریت کو جو ہے نا، اس کا ورنہ یہ ہے کہ قصب کو اگر آپ اس کو بھی فعل، اس کو بھی مخلوق للہ اگر قرار دیں گے تو پھر بندہ مجبور محض ہوگا، پھر جبریت ثابت ہوگی. اور قصب کا اختیار کریں گے، کیا استثناء کریں گے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو کوئی مسئلہ، میرا نقصان کیا ہوگا. مولانا اشتراک کا معنی، اس کے بعد دوسرا مسئلہ سمجھو.
شرا میں یہ ہوتا ہے عام طور پر سمن وہ واسطہ ہوتا ہے اور مبی مقصودی ہوتا ہے. یعنی میں نے پیسے دیے اور یہ پگڑی میں نے خریدی ہے، پیسہ سمن ہے. اشتریت ب50 روبیۃ هذه الامامۃ السوداء، یہ کالی پگڑی 50 روپے میں نے لیے. تو بعد داخل ہوتا ہے اسمان پر، اور سمن عام طور پر مرغوب عنہ ہوتا ہے، وہ وسیل مقصودی نہیں ہوتا، مقصودی مبی ہوتا ہے. اشتریت الامامۃ السوداء ب50 روبیۃ یا ب500 روبیۃ، 500 میں. اب میں نے 50 کہا تو تم لوگوں کے چہرے خراب ہو گئے کہ 50 میں ہمیں دیں گے. میرا دماغ خراب ہے کہ 50 میں آپ کو دے، اس لیے میں نے ب500 روبیۃ کہا. ہمارے حضرت اللہ غری کی رحمت کر دے، ایک پاگل آ گیا وہاں سے سیدھا حضرت جی کے پاس. تو حضرت ایک دفتر میں، تو حضرت نے اس کو چائے پلائی. فرمایا ہاں بھائی کس طرح آنا ہوا؟ نیم پاگل تھا، کس طرح آنا ہوا؟ کہا کہ مولانا مینگل صاحب ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہے، ادھر ہی ہے دارالفتہ میں. کہا مولانا مینگل صاحب سے ملنے کے لیے میں خاص طور پر آیا ہوں. تو حضرت نے دفتر فارغ کو فرمایا لے جاؤ اس پاگل کو پاگل سے ملا دو. کجا شدہ فتاب من بدل تابان میں بینم کسالک را احسارا بجد حیران میں بینم. ہے سلیم اللہ چمن کے رونق تھے، قربان جاؤں. سمجھے مولوی صاحب؟ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. سبق میں بیٹھتے تو پھر مزہ آتا تھا مولوی صاحب، گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا فصاحت و بلاغت ہے. حضرت مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غری کی رحمت کر دے، خود بڑے آدمی تھے مولانا ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرمایا کہ بہت مولویوں کو گھوما پھرا، لیکن سلیم اللہ کے پاس گیا تو فصاحت و بلاغت کے انبار تھے. مولانا ایک بات کو 3-4 مرتبہ دہراتے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ تکرار ہے. ایک مرتبہ الگ الفاظ میں سمجھاتے، دوسری مرتبہ الگ الفاظ میں، تیسری مرتبہ الگ الفاظ. یہ بدبخت چھوٹا تھا، یہ تقی اور اس کا بھائی، ان کو اٹھا کر کے میں لے گیا دفتر. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی چائے پئیں گے؟ میں نے کہا حضرت ہم نے پی لی ہے چائے، گھر سے پی کر کے آئے، بس یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، سمجھے. تو حضرت نے فرمایا آپ سے کون پوچھتا ہے؟ میں تو اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں، آپ سے کون پوچھتا ہے؟ اب ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہوگی. اس سے پوچھا ہاں بھائی آپ چائے پئیں گے؟ اس نے کہا ہاں. اور کبھی تمہارا پیٹ بھرتا بھی ہے یا نہیں؟ کہا ہاں. پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ نے چائے پیے گھر میں؟ تقی نے کہا نہیں. سمجھے؟ او ہو حضرت نے فرمایا امامت بھی کر رہے ہو، ہمارے امام بھی بنے، شرم نہیں آتی، جھوٹ بھی بولتے ہو. ہے کہاں وہ جامع فاروقیہ، کہاں وہ مسجد، کہاں وہ، سمجھے میڈم؟ بڑے لوگ تھے میرے ساتھ. مسئلہ سمجھو مولانا کہ عام طور پر شرع میں سمن داخل ہوتا ہے غیر مقصودی چیز پر، وسائل پر داخل ہوتا ہے، مقصودی میں بھی ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں یہ سمجھو کہ سمن کبھی مرغوب فی ہوتا ہے، کبھی مرغوب عنہ ہوتا ہے. بولو، سمن کبھی مرغوب فی پسندیدہ ہوتا ہے اور کبھی سمن کیا مرغوب عنہ ہوتا ہے. ارے بابا پیسوں کو کیا کرنا، پیسے ہمارے پاس بہت ہے. اشترینا هذه الكتب بالربیات الکثیرہ بمئات آلاف، لاکھوں روپے میں ہم نے یہ کتابیں خریدی. مانا پیسے کو کیا، پیسے کی یہاں سمن مرغوب عنہ ہے اور مبی کتاب مرغوب فی ہے. سمن کیا ہے؟ مرغوب عنہ ہے اور مبی مرغوب فی ہے، پسندیدہ ہے. اور کبھی اس طرح ہوتا ہے بیت هذا الجمل ب500 الف، سمجھے؟ ب500 500 میں اس اونٹ کو میں نے بیچا. یہ دوڑ کے قابل ہی نہیں، بیکار ہے. تو 500 اب مقصود یہ ہے، یہ اونٹ بیکار ہے مبی. اب بھی آپ کو سمجھ میں نہیں ہے. 500 میں اونٹ ہم نے بیچا تو ہمیں پیسہ اس کو کھلائے گا کون کتنا، سمجھے بھی؟ اس لیے ہم نے اونٹ کو بیچ دیا. ہم اس سے مبی سے تنگ تھے، پیسہ میں پسندیدہ تھا. یہاں پیسہ مرغوب
فی بن گیا ادھر مرغوبن ہوتا. آپ کو مسئلہ عام طور پر قانون یہ ہے، عام مسئلہ وہی ہے کہ ثمن مرغوب عنہ ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، غیر مقصودی ہوتا ہے، اصل مقصودی مبی ہوتا ہے. اب ظالم کے بچوں نے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، ضلالت سے کفر اور نفاق مراد ہے، اس کو مبی بنا دیا اور بالہدا ایمان کے مقابلے میں ایمان کو ثمن بنا دیا، با ثمن پر داخل ہوتا ہے. لہذا ایمان کی کوئی قدر نہیں. ظاہری طور پر تو کرتے. آپ کو کچھ بلا پڑ گیا، اڑے ہو گیا. یہاں مفسرین مجبور ہو کر کے وہ کہتے ہیں کہ اشترا یہاں اختارو اور استبدال کے معنی میں ہے. اولئک الذین اختاروا الضلالۃ، ضلالت کو انہوں نے اختیار کر دیا بالہدا، ہدایت کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ تعویل اختارو کے اور استبدلو اور استحبو کے معنی میں اس لیے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایمان ان کے پاس تھا ہی نہیں. بے شرا میں ہوتا کہ میرے جیب میں پیسے ہے، میں نے آپ کو دے دیا پیسہ، ٹھیک ہے، پیسہ میرے ملک میں تھا، میں نے سمن آپ کو دے دیا اور پگڑی آپ سے لے لی مبی اب میرے ملک میں. سمن میرے ملک سے نکل گیا، مبی آپ کے ملک سے نکل گیا. مبی آپ کی ملکیت تھی، سمن میرا ملک تھا. اب بے کے بعد ان کے پاس ایمان تھا ہی نہیں، تو ایمان دے کر کے کفر لیا کس طرح؟ اب آپ کو مزہ نہیں ہے. ان کے پاس تو ایمان تو تھا ہی نہیں، پہلے سے کافر ہے، کتے کے بچے. تو پھر اشتراؤ الضلالۃ، کہ انہوں نے خرید لیا ضلالت کو، کفر کو، بے ایمانی کو، نفاق کو بالہدا، ایمان کے مقابلے میں. تو ایمان تھا ہی نہیں، چاہے تم ایمان کو مبی بناؤ یا اس کو سمن بناؤ. اس وجہ سے مفسرین مجبور ہو کر کے کہ یہاں شراء کا حقیقی معنی بنتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے اشتراء کو کر دیا استحبو، اختارو الضلالۃ، انہوں نے ترجیحی پسند کیا ضلالت کو ایمان کے مقابلے میں. اب شراء نہیں ہوگا، مبادلۃ المال بالمال یا مبادلۃ الطرفین کی نوبت نہیں، یہ تعبیر انہوں نے کر دی. لیکن شراء اپنی پھر اللہ نے استعمال کیوں کیا تو اس کا سمجھو. شراء اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. شراء کا اطلاق کبھی استبدال شیء بشیء بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسرا لے لینا، چاہے ملک ہو یا نہ ہو، نفس استبدال ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بالہدا سے ایمان تو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ فطری صلاحیت جو تھی کہ ہر بندہ اسلام کی فطرت پہ پیدا، اس فطری صلاحیت کو، اس صاف پانی کو ضائع کر دیا انہوں نے. اللہ کا اس کے اندر کالا رنگ ڈال دیا. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی. لہذا اس سے مراد یہی ہے. اللہ کے لیے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، ہاں چو کرو. اس لیے قرآن نے جو اپنی جگہ پر لفظ استعمال کیا بڑے مزیدار ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. فما ربحت تجارتهم، هذه یہ شراء ہے، تبھی تو تجارت اس کو کہا. یہ استبدال اور اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ شراء کا یہ تبادلہ جو ہو گیا اس میں وما كانوا مهتدین فی تجارتهم هذه، اس تجارت کے اندر انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا. ما كانوا مهتدین فی تجارتهم هذه بل خسروا خسر الدنيا والآخرة، جیسے منافق کے بارے میں دوسرے جگہ پر فرمایا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نتمى النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اس کے بعد مسئلہ سمجھو مولانا. دو مثالیں اللہ نے بیان کی. مثلاً کا مثل الذی استوقد نارا، دوسری مثال بیان کی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. او کصیب من السماء، عربوں کے ہاں مشہور یہ ہے کہ الکلام بدون المثال کالابل بدون العقال. بولو الکلام بدون المثال، کلام بغیر مثال کے، کالابل بدون العقال، جیسے کہ اونٹ بغیر رسی کے ہو. سمجھتا ہے؟ ہم لوگ چونکہ اونٹوں والے ہوتے ہیں، عرب لوگ اونٹوں والے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سوار ہو گئے جا کر کے کہیں پر تھک گیا، کسی درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، تو یہ کرتا ہے کہ اپنے اونٹ کے ایک ٹانگ کو رسی سے باندھتا ہے، وہ عقال ہوتا ہے. اصل عقل کا معنی ہوتا ہے
منع کرنے کے، روکنے کے۔ عقل کا اصل معنی، رسی بھی چیز کو روکتی ہے، عقل بھی برائیوں سے روکتی ہے۔ عقل بھی مضار، نقصان والی جگہوں سے روکتی ہے آدمی کے پاس اگر عقل ہو بشرطے۔ تو اونٹ کی جو رسی ہوتی ہے نا وہ عقال ہے۔ تو جیسے اونٹ بغیر رسی کے اگر اس کا عقال ہی نہ ہو تو اونٹ جا کر کے ضائع ہو جائے گا۔ تو کلام کی جب مثال ہو تو پھر اس لیے مولوی صاحب ناراض نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے، مثالوں کی دنیا جتنا مثنوی میں ہے کہیں بھی نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ مثال جتنے آپ کو چاہیے، کاش کہ آج اس کتاب کو پوری دنیا میں انگریز تو پڑھ رہے ہیں لیکن مسلمان علماء سے یہ نکل گیا۔ ذہین بننا ہے، ذکاوت اگر بننا ہے، ذکاوت چاہیے، مثالیں چاہیے، بات کو بات سے نکالنا، یہ مثنوی کے اندر ہے، کہیں بھی نہیں۔ اللہ موقع دے دے۔ اردو شروحات حضرت اقدس کی کلید مثنوی، لیکن کتاب کا حل نہیں ہے۔ مفتاح العلوم مولانا نذیر عرشی دہلوی کی بہت بہترین چیز ہے، لیکن اب کمپیوٹر والا جو نسخہ آ گیا ہے وہ غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ جاہل ابن جاہل ثم ابناء الجاہلین، ایک ایک صف میں 5 10 غلطیاں۔ اس مفتاح العلوم کا ایک نسخہ ہے میرے پاس پرانا، جو میری پیدائش سے پہلے چھپی ہے۔ سمجھتا ہے؟ تو آپ کی کیا خیال ہے میری پیدائش کب کی ہے؟ تقی کو 25 سال ہوں گے، میں 18 سال آئے سمجھ، میں 18 سال کا بچہ ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ میں ٹیک نہیں لگاتا، اگر لگاتا ہوں بے خیالی میں ٹیک لگاتا ہوں، فوراً مجھے یاد آتا ہے کہ آپ نے کیسی غلطی کی، پھر واپس ٹھیک ہو جاتا۔ تقیے پر نہیں، ورنہ آپ لوگ جا کر کے کہیں گے کہ کیا ہے بوڑھے ہو گئے، تو پھر مسئلہ۔ مثالیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھو کہ حقارت المثال تستلزم حقارت الممثل لہ۔ جس واقعے کے لیے، جس قصے کے لیے مثال پیش کی جاتی ہے، مثال اگر حقیر ہے تو اس کی حقارت تو ہوگی، لیکن حقارت الممثل، مثال پیش کرنے والے کی حقارت اس سے لازم نہیں ہوگی۔ ہو گیا؟ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھو مولانا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کبھی مشبہ بھی اور اللہ کا بلا کر یہ ہے کہ کیا ہے ممثل، مثال اور مشبہ بھی کو بیان کر کے پھر اس کے بعد مشبہ کو بیان کرتا ہے، پھر ممثل لہو کو اللہ کا بلا کر یہ کہ بیان کرتا ہے۔ لیکن کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر مشبہ بھی اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ مشبہ، سمجھے؟ مشبہ بھی اور مثال پورا نہیں ہوا ہے کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ کیا ہے ممثل لہو بھی آ جاتا ہے، یعنی مشبہ اور ممثل لہو اس میں درج ہوتا ہے، ایک دوسرے میں داخل بھی کر دیتے ہیں۔ دور دور سے جیسے دیکھا ہوئے ایسے ایسے ہو رہا ہے، سراب چٹیل میدان ہے، سخت گرمی ہے، پیاس سے مر رہا ہوں، اور سخت گرمی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پانی ہے، اس طرح وہ بڑا پانی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی موجیں ٹکراتی ہے، سمجھ میں آئے گی نہیں؟ یہاں سے پانی سمجھا، جیسے کہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کو لگے پانی نہیں ہے، وہ سراب ہے، کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ کافر بہت عمل کرتا ہے، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں این جی اوز والے، کرتے کرتے وہ سمجھیں گے کہ جائیں گے اللہ کے پاس، یہ عمل ہمیں فائدہ دے گا، وہی پانی گر، لیکن اللہ کے پاس جیسے پہنچے تو دیکھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ سراب میں پانی نہیں ملا تو اللہ کے ہاں اس عمل کا، چونکہ ایمان بھی نہیں تھا، اخلاص بھی نہیں تھا، تو اس میں کیا چیز ملے گی؟ کیا ہے وہ قرآن میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، ٹھیک ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، یہاں تک یہ پورا کا پورا مشبہ بھی ہے، سمجھتا ہے؟ اور آگے فرمایا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ کے
پاس پہنچ کر کے اسی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے مشبہ بھی اس کو بھی داخل کر دیا اس میں اعمال، تو یہ اللہ آپ کو بھلا کر مشبہ ہے شراب کے ساتھ جیسے تشبیہ، اور جیسے وہاں بھی آدمی پہنچے گا اللہ کے تو ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے مشبہ بھی کو بھی اللہ نے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا۔ اس قسم کے بہت سے۔ اب آؤ مسئلہ، دو مثالیں مولانا، دو قسم کے منافق تھے نبی کے زمانے میں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو تین قسم کے لوگ تھے۔ مشرکین مکہ بھی تھے، یہ زیادہ تھے، یہود بھی تھے، مالدار تھے، مشرکین ان کا بہت احترام بھی کرتے تھے، اور مسلمان آٹے میں نمک کی طرح تھے۔ پھر یہود میں دو قسم کے یہود تھے، بعض کٹر یہود تھے کہ جو کسی بھی صورت میں ایمان کی کوئی صورت نہیں ہے، کٹر منافق یہود یعنی منافق، کٹر منافق تھے، اور وہ تقریباً 12 تھے جن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا۔ اور کچھ کچے منافق تھے، اور انہوں نے آگے نبی کے ساتھ رہتے ان کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، وہ زیادہ تر مسلمان ہو گئے، جس کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اللہ کے بندو کچھ پڑھا؟ اب سمجھو، وہ یہ مشبہ بھی ذکر کر رہا ہے، منافقین کی مثال میں مثال نقل کر رہا اور مشبہ بھی نقل کر رہا کہ ایک آدمی رات کی شدید تاریکی کے اندر آگ جلائی، آگ جلا کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے دائیں بائیں اس کی روشن بھی ہو گئی، سمجھے، تھوڑا سا اس نے فائدہ بھی اٹھایا، اچانک آگ بجھ گئی، وہ اسی طرح تاریکی در تاریکی کے اندر رہ گیا، تاریکی سے نکل بھی نہیں سکتا، ہو گیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور قرآن لے کر کے آ گیا، کچھ بنا پڑ گیا۔ منافقین نے ظاہری ایمان لایا، یہ آگ جلائی، ظاہری ایمان لایا، اور کچھ دن اس سے فائدہ بھی انہوں نے حاصل کر دیا، دائیں بائیں کچھ روشن بھی ہو گیا، مال کی بھی حفاظت ہو گئی، جان کی بھی حفاظت ہو گئی، مسلمانوں کے قتل و قتال سے بھی کچھ دن بچ گئے، لیکن وہی آ گئی کہ یہ پکے منافق ہے، یہ پکے منافق ہے، وہی آ گئی، تو جیسے کہ وہاں پر آگ بجھ گئی تاریکی میں، تو یہ منافق بھی اسی طریقے پر تاریکی ہے۔ اور سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ مستوقد النار مشبہ بھی ہے، آگ جلانے والا، آگ جلائی، دوسری چیز دائیں بائیں کچھ روشنی کر دی، تیسرا یہ کہ اس سے کچھ فائدہ اٹھایا، چوتھی بات اچانک یہ ہے کہ اللہ آپ کو آگ بجھ گئی وہ تاریکیوں میں رہ گئی، ہو گیا۔ اسی طرح منافقین نے ایمان بھی لایا، ظاہری ایمان انہوں نے لایا، ٹھیک ہے، یہ آگے انہوں نے جلائی، فائدہ بھی اس سے حاصل کیا، دوسری چیز دائیں بائیں کچھ روشن، مال بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، کچھ دن مسلم، اچانک وہی آ گئی، آگ بجھ گئی، وہ اسی طرح۔ اور سورہ توبہ میں آئے گا کہ ہمیشہ ان کو ڈر ہوتا کہ کہیں کوئی سورت نازل نہ ہو جائے، کوئی آیت ہماری خباثت نبی کے سامنے نہ کھلے۔ وَإِذَا کیا ہے؟ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہمارے دلوں کی بات کہیں محمد کو نہ بتائیں، کوئی سورت ہماری راز فاش نہ کرے۔ یہ کٹر منافقین کے بارے میں یہ مثال ہے۔ اب آ جاؤ، مثلهم اے حالهم وصفتهم، یہ مثل اللہ آپ کو حال اور صفت کے بارے میں، مثلهم ان کی مثال اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مشبہ ہے، اور مشبہ بھی کا مثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی طرح ہے، وہ ایک جماعت ہے، الذی اگرچہ مفرد ہے، ابھی آپ سے عرض کروں گا، کمثل الذی استوقد نارا، جس نے آگ جلا دی، فلما اضاءت النار ما حول المستوقد، جبکہ جب آگ نے یہ کہ روشن کر دی، مستوقد آگ جلانے والے کے دائیں بائیں کو روشن کر دیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مشبہ بھی کا، کہ آگ بھی جلا دی، آگ نے دائیں بائیں اس کے روشن بھی کر دیا، اور یہ ہے کہ اس نے فائدہ بھی تھوڑا سا اٹھا دیا،
اب اسی میں واپس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اب یہ کہ مشبہ بھی کو اللہ پاک نے یہ کہ داخل کر دیے، یہ تو مشبہ ان کی حالت مشبہ بھی کو اللہ نے لا یذهب اللہ بنورہم، اسی طرح اللہ پاک ان کی یہ کہ نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات، ان کو تاریکیوں کے اندر چھوڑ دیا، اس حال میں کہ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ہو گیا؟ اگر آپ اس کو آسان پورا کرنا چاہیں تو کہو مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت النار، اب مشبہ بھی اب تک چل رہا ہے، جب آگ نے روشن کر دی ما حول المستوقد، مستوقد آگ جلانے والے کے دائیں بائیں کو روشن کر دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، طفیت نارہ، بولو استفادہ، اس نے استفادہ بھی کر دیا، اور وطفیت نارہ، آگ اس کی بجھ گئی، کذالک ذہب اللہ بنورہم، اسی طریقہ پر اللہ پاک ان کی نور کو لے جاتا ہے، یعنی اللہ نے ان کی آگ کو، ایمان والی آگ کو اللہ نے بجھا دی اور ان کی روشنی کو اللہ لے گئے، وترکہم فی ظلمات، اور نفاق کی تاریکیوں کے اندر اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اس حال میں کہ لا یبصرون الہدایت، نہ یہ ہدایت کو دیکھتے ہیں نہ کچھ، ہم سمن، یہ بہرے، ہم سمن عن النطق بالحق، عن سماع الحق، ہم سمن، یہ بہرے عن سماع الحق، توحید کو کبھی سنیں گے نہیں، اور بکمن، ہم بکمن، اور یہ گنگے عن النطق بالتوحید، توحید کو زبان پر نہیں لائیں گے، ہم عمی عن رؤیت الحق، اور حق کو دیکھنے سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون الی الایمان، یہ کبھی بھی ایمان کی طرف آئیں گے بھی نہیں۔ اب یہ کہ اللہ پاک یہ صلاحیت، یہ کٹر منافق جو کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمان پھر ہوئی نہیں، میں نے عرض کیا کہ 12 لوگ تھے صرف، اڑے ہو گیا مولانا۔ اصل میں ذہب اللہ بنارہم الایمانی، سمجھے، لیکن نار اللہ آپ کا بھلا کرے ملزوم ہے، نور اس کے لیے لازم ہے، اطلاق اللازم و ارادت الملزوم کی قبیل میں سے۔ اب طفیت نار ہوا، آپ جزا لمحہ کا نکالے، آپ کی مرضی ہے، نہ نکالے، خود اسی ذہب اللہ بنورہم وترکہم کو، اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے آپ جزا بنا دے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، یہ ہے، یہ کٹر منافقین کے بارے میں۔ اب مسئلہ اس کے بعد الذی، یہ جنس ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لفظی طور پر مفرد ہے، اس لیے استوقد ضمیر مفرد، اور اضاءت ما حولہ یہ بھی اللہ کا مفرد، اور ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون ہم سمن ہم بکمن ہم عمی فہم لا یرجون، یہ سارے اس کے معنی کی طرف راجع۔ ایک ادھر مثال ہے اور دوسری مثال سورہ توبہ کے اندر، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، بولو وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اب خاضو کی ضمیر جمع الذی کی طرف راجع ہے، حالانکہ الذی تو مفرد ہے، تو جنس ہی مراد ہے، اس لفظی طور پر مفرد ہے، پہلے اس کی لفظ کی رعایت رکھی اور بعد میں اس کے معنی کا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ منافقین کی پہلی جماعت۔ میں نے عرض کیا کہ مشبہ بھی کیا ہے، ایک آدمی نے آگ جلا دی اور اللہ آپ کو بھلا کرے کہ دائیں بائیں روشن بھی کر دیا، تھوڑا سا اس نے فائدہ بھی حاصل کر دیا، آگ بجھ گئی، بس وہ ختم۔ اسی طریقہ اور منافق کا حال بھی ہے، انہوں نے ایمان کی روشنی اللہ آپ کو بھلا کرے، ایمان والی آگ انہوں نے ظاہر کر دی، کچھ دن فائدہ حاصل بھی انہوں نے کر، روشنی ہوگی دائیں بائیں، فائدہ بھی انہوں نے حاصل کر دیا، وہی آ گئی، ان کی خباثت نبی کو بتائی گئی، تو اب آگ بجھ گئی۔ وہ اسی طریقہ پر اب اللہ آپ کا بھلا کرے مردود بارگاہ نبوی، نبی کے بارگاہ سے وہ مردود ہو گئے مولانا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ 10-12 آدمی تھے، یہ ان کو ان میں سے کوئی مسلمان بنا بھی نہیں۔ ان کا نام حضرت حذیفہ کو بتایا تھا، حضرت حذیفہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے رازدان صحابی، رازدار اور رازدان دونوں تھے، بولو رازدار بھی تھے رازدان بھی تھے، ہر بندے کی اپنی صلاحیتیں ہوتی، خصوصیات ہوتی، اس لیے حضرت عمر بھی کہیں ایمان والا تو ہمیشہ ڈرتا ہے، الایمان بین الخوف و بین الرجاء، حضرت عمر پوچھتے کہ یار حذیفہ بتاؤ آپ کے پاس جو لسٹ ہے منافقین کی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ یہ ہے ایمان جی، الایمان بین الخوف و بین الرجاء، یرجون رحمتہ و یخافون عذاب، یہ ایمان ہے جی۔ دوسری مثال کچے منافقین کے جو ان میں سے بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، وہی ہے مولانا، ایک بارش ہے سخت قسم کی بادلوں سے، اس بارش رات کی تاریکی میں، بادلوں کی تاریکیاں، اس کے اندر اللہ آپ کا گرج بھی ہے، اس کے اندر بجلی کی چمک بھی ہے،
اس میں کڑک بھی ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک جماعت ہے جو گھری ہوئی ہے ایسی بارش میں، سمجھے؟ وہ بارش بادلوں سے ہر طرف سے آسمان کے، اس میں تاریکیاں بھی ہے ایک، اس میں گرج ہے دو، اس میں بجلی کی چمک ہے تین، اس میں کڑک ہے چار. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے پر مولانا یہ ہو گیا یہ مشبہ بھی. اب مشبہ ہے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آ گیا، اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے وعیدیں بھی ہے تاریکیوں کی طرف. یہ قرآن اللہ آپ کا بھلا کرے گا، یہ کہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ نازل ہو گیا. اس قرآن کے اندر یہ کہ وعیدیں بھی ہے. ہاں ملنگو، قرآن میں قباحت ہے، اس کے منافقین کے کفر کے قباحتیں بھی ہیں، یہ ظلمات. اور اسی طرح قرآن کے اندر جہاد کا اعلان ہے. یہ رعد ہے، رعد سنا نا، بجلی کی گرج. جہاد کا اعلان، جہادیات بھی اس میں ہے. اسی طرح اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جہاد میں غنیمت حاصل ہوتی، برک بھی ہے. جب فتوحات حاصل ہوتے جیسے کہ بدر میں، کاموں آگے نکل جاتے. اور جب احد میں شکست ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور بجلی جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان پر کیا ہے، جب ان پر تاریکی ہو جاتی ہے تو کاموں کھڑے ہو جاتے. بارش کے اندر کیا ہے؟ بارش ہے، اس میں تین چیزیں، ظلمات، رعد اور برق. یہ مشبہ بھی ہو گئے. اب قرآن پاک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں بھی یہ تین چیزیں، ان کی کفر کی قباحت اور ان کی خباثتوں کا بیان. ان کی کفر کی قباحت اور ان کی خباثتوں کا بیان، یہ رعد ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ظلمات ہے، یہ ظلمات. اور پھر یہ کہ جہاد کا اعلان ہے، یہ رعد ہے. سمجھ رہی میں؟ جی، اسے ڈرتے ہیں. اور فتوحات جب حاصل ہوتے ہیں، یہ برق ہے، یہ برق ہے. لیکن برق جب آ جاتا ہے تو مشو آگے چلتے ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ جب تاریکی ہو جاتی ہے ان پر تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ٹھہرے. جیسے کہ احد میں شکست ہوگی، کہتے ہیں یار یہ دین مزیدار نہیں، ہمیں شکست ہو گیا. ہو گیا مولانا؟ دیکھ لینا. او ہم کائنون یا منافق اس طریقے پر ہے، ہم کائنون کسیب، یہ کی بارش من السماء، بادلوں سے. کل ما سما کا واضح لکفو سماؤ. او ہم کائنون کسیب من السماء، جیسے کہ بادلوں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بارش آ گئی. فیہ ظلمات، جس کے اندر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے تاریکیاں بھی ہے، کئی تاریکیاں، ایک بھی نہیں. ورعد، اور یہ کہ گرج ہے، ورعد گرج ہے، وبرق بجلی کی چمک ہے. اب ہو گیا مولانا. اب یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، یجعلون اصابع، اپنے انگلیوں کو، پوروں کو، مراد اس سے انگلی کہہ دیا لیکن مراد اسے پور ہے. اپنے انگلیوں کو، اپنے پوروں کو ٹھونس دیتے، فی آذانہم، اپنے اللہ کا بھلا کر کانوں کے اندر. یہ رعد سے ڈر کر کے، یہ رعد پر متفر ہے. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ من الصواعق، کڑک کی وجہ سے. یہ کڑک اعلان توحید ہے. حذر الموت، موت سے ڈر کر کے، کہیں ایمان، موت سے مراد ایمان ہے یہاں پر، کہیں ایمان ہمارے دلوں کے اندر یہ کہ داخل نہ ہو جائے. واللہ محیط بالمنافقین، اللہ نے منافقوں کو گھیرے میں لیا، کچھ بھی کر لے. یکاد البرق، یہ تفریح برق پر عملنگو، جیسے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اس کا تعلق رعد کے ساتھ تھا مولانا. یہ رعد جو گرج ہے، اس سے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس دیتے ہیں کڑک کی وجہ سے، سخت قسم کے. حاضر الموت کی ایمان ہمارے دلوں کے اندر تھا، یہ رات کے ساتھ لگ گیا. یکاد البرق،
قریب ہے کہ یہ بجلی کی چمک یخطف و اچک لے ابصارہم ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بینائی کو، یہ برق پر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ متفرع کلما ازال برق لہم جب یہ برق روشنی کر دیتے ان کے لیے مشوفی اس میں آگے ہو جاتے ہیں، اسلام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ عَلَيْهِمْ اور برق جس وقت اللہ تاریکی کرے تو کاموں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہو گیا واللہ محیط بالکافرین درمیان جملہ معترض ہے۔ ارے جانے دا پدر کچھ ہو گیا۔ اب یہ جو اعضاء ہے قانون سے توحید کو سن لے، آنکھوں سے حق کو دیکھ لے اور اسی طریقے پر، لیکن انہوں نے ان سے کام نہیں لیا، ظاہری دنیا کے کام لے۔ اگر اللہ چاہے لو شاء اللہ لذهب بسمعهم اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو بھی ختم کر لے، وابصارهم ان کی بینائی کو، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں نفع حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ان اللہ قدیر علی کل شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا فقادر علی ذهاب سمعهم وبصرهم ان کی سمع اور بصر کو اللہ ختم کر دے۔ اس پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چاہتے کہ قرآن بھی ہم نہ سنیں، انگلیاں ٹھوک دیتے ہیں، کر لو تم کچھ بھی، لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہو۔ واللہ محیط بکم ایھا المنافقون اللہ نے تمہیں گھیرے میں لیا ہے منافقین، لیکن محیط بکم نہیں کہا، محیط بالمنافقین نہیں کہا، بلکہ محیط بالکافرین کہا، اشارہ کر دیا کہ منافق اللہ پکا کافر ہے۔